بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ پاک نے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم تمام کو دینی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا. یہ عاجز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سفر حج پر گیا ہوا تھا. ابھی جمعرات کے دن فجر کے وقت بمبئی اترا، ظہر تک اپنے وطن گجرات ترکیسر پہنچا اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد پھر سفر پہ روانہ ہو گیا آپ سے ملاقات کے لیے. ابھی تو میں 100% ہندوستان میں نہیں آیا، ابھی تو حرم شریف کے اندر ہی روح وہی اٹکی ہوئی ہے اور اس سفر کی تھکان بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ حج اور عمرہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آدمی بالکل ٹوٹ جاتا ہے. اور حج عمرے اور ٹائم زون کا فرق ہونے کی وجہ سے ایک ہفتہ لگتا ہے بیلنس بننے میں، نیند کا وقت درست ہونے میں، اٹھنے اور بیٹھنے کا وقت درست ہونے میں ایک ہفتہ لگ جاتا ہے. بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. سوچا کہ اس مبارک سفر سے کچھ سبق ملتا ہے، اس سبق کو آپ کے سامنے سنا دیا جائے. دین اسلام نام ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، اس کو ماننا، یہ ہے دین اسلام. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ ادا کرو صرف اور صرف اللہ کے لیے. اس لیے نہیں کہ میں حاجی بن جاؤں تو حاجی کے نام سے میرے جو ہے روپے کپے، حاجی کے نام سے اشتہار بنے، اور جب کوئی تقریر ہو رہی ہو اور چھوارے تقسیم کرنے ہو تو آواز لگے حاجی صاحب کو بلاؤ، حاجی صاحب کے ہاتھوں سے تقسیم کرواؤ. یہ بھی کوئی دیکھ کر ڈھکن کھلوانا ہو کہ حاجی صاحب کو بلاؤ، ان کے ہاتھ سے، ان کے بابر کے ہاتھ سے ڈھکن کھلواؤ. یہ کسی چیز کا سنگ بنیاد ہو کہ حاجی صاحب کو بلاؤ، تو اس مقصد سے حج نہ کرے کہ میرے نام کے نعرے زندہ باد کے لگنے لگے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حج عمرہ کرو. تو ایک تو اس میں دعوت اخلاص دی جا رہی ہے کہ یہ حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے کرو. معلوم ہوا جو اللہ کی رضا کے لیے نیت سے نہیں کرے گا، دکھاوے کے لیے کرے گا جی، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نیز جب خالص اللہ کے لیے حج عمرے کی نیت کر لی تو اللہ رب العزت نے جس انداز سے کرنے کے لکھا ہے اس انداز کو اپنائیں. لہذا اللہ پاک نے سب سے پہلے لباس تبدیل کروایا. سلے ہوئے لباس شان کے ساتھ پہنتا تھا، کہا یہ نکالو اور دو سیدھے سادھی دو چادریں، ایک لنگی کی جگہ باندھ لو اور ایک کرتے کی جگہ اوپر اوڑھ لو. سر کے اوپر نہ ٹوپی نہ پگڑی نہ جبہ و دستار، پیروں میں نہ موزے نہ جوتی، دو پٹے کی چپل، اور بالکل فقیرانہ شان کے ساتھ اللہ کے دربار کی طرف چلو. تو ظاہری وجاہت کو ختم کروایا. پھر اپنے علاقے کے اندر اپنی خاص لینگویج بولتا تھا، زبان بدلوائی اور کیا بس ایک زبان بولو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس اس نعرے کو اپنا وظیفہ بناؤ اور اس کو پڑھتے ہوئے
اس کو بولتے ہوئے چلو. تو لباس بدلا, زبان بدلی. اس کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچا تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آدمی عمرہ کرے, اور عمرہ میں طواف کرنا ہوتا ہے. تو کہا جب طواف کرو تو پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلو, جیسے فوجی چلتے, پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلو. انداز بدلا, چال بدلی, اور جب اکڑ کے چلے تو کہا بس بس اتنا ہی کافی, بقیہ چکر کا اب نارمل لگاؤ, بقیہ 4 چکر نارمل. اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان میں یہاں چلایا. اللہ کی شان. پھر 8 ذی الحجہ کو اللہ پاک نے شہر مکہ کو چھڑوایا, اور ایک میدان ہے جس کا نام ہے مینا, وہاں بلایا. تو کہا یہاں 5 نمازیں ادا کرو. وہاں خیموں کی بستی میں پہنچے اور وہاں اللہ کو یاد کیا, 5 نمازیں ادا کی. پھر کہا عرفات آ جاؤ. پھر اللہ پاک نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں بلایا, اور میدان عرفات میں ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقت عرفات کا ہے. اس میں ہمارے سامنے الہا وزاری کرو, ہمارے سامنے دعائیں گزارو, ہمیں پکارو, ہماری رحمت کو یاد کرو, اور ظہر و عصر کی نماز یہاں اس میدان میں ایک ساتھ پڑھو. چنانچہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی حاجی یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہیں یہ سوچنے والے, کہ تمہارے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی. میں نے آج رحمت کا دریا بہایا تھا, سب کو دھو بھاگ کے پاک کر دیا, جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ. تو گارنٹی طور پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا, اگر کوئی یہ سوچے کہ عرفات کے میدان میں جو بندہ حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں, اور یہ فضیلت آپ میں سے سننے والے سوچیں یار حج تو بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اور حج میں تو بڑی مشکل سے نام آ رہا ہے, ایسا کرو تھوڑا سا آف سیزن ہو جائے, حاجی لوگ وہاں سے سب آ جائیں کہ آف سیزن شروع ہو گیا ہے, 2-3 مہینے کے بعد اپن جاتے ہیں, اور میدان عرفات میں ظہر سے لے کے عصر کیا 2 دن اپنے وہیں رہیں گے, اس لیے کہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو یاد رکھنا بجائے گناہ معاف ہونے کے گناہ چڑھنے کا تو امکان ہے, اس لیے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ کا سفر نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فضیلت کا جو دن اور یہ فضیلت کی جو بات فرمائی ہے, یہ تو 8 ذی الحجہ کو ظہر سے عصر تک, 9 ذی الحجہ کو ظہر سے عصر تک وہاں جو قیام کرے وقوف کرے اس کے لیے ہے یہ فضیلت. اس کے لیے فضیلت. اور آپ جو پلان کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں, اس کی فضیلت یہ نہیں. معلوم دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, یہ ہے دین اسلام. تو حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے دوستو, یہ ہے دین اسلام, اللہ کے حکموں کو فالو کرنا, اللہ کے حکموں کو پورا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, نہ اس میں کمی پہ نہ کوئی. پھر میدان عرفات سے فارغ ہونے کے بعد حجاج کرام پہنچتے ہیں رات کو مزدلفہ میں صبح صادق سے پہلے پہلے, اور یہاں آ کر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. زندگی میں ہر نماز مغرب کی اذان غروب آفتاب کے ہوتے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے, اس کے فوراً بعد فرض نماز ادا جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, فرض نماز ادا کی جاتی ہے. لیکن میدان عرفات میں غروب آفتاب اگر ہو بھی جائے اور دائیں بائیں سے کہیں اذان کی آواز کان میں آ بھی جائے تو پریشان مت ہونا, اس لیے کہ آج ہمارے اللہ ہماری اس مغرب کی نماز کو مزدلفہ کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ مزدلفہ پہنچو, چاہے عشاء میں پہنچو چاہے صبح صادق سے پہلے پہلے پہنچو, بہرحال پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھو, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھو اور 3 وتر پڑھو, پہلے مغرب پھر عشاء, جمع بین الصلاتین جمع تاخیر.
اللہ اکبر کریں. اب مزدلفہ کے میدان میں کچھ حاجی آرام کرتے ہیں. صبح صادق ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر طلوع آفتاب تک اب دعاؤں میں مصروف ہو جاؤ. یہ وقوف ہے مزدلفہ کا وقت. اور مزدلفہ ہی کے میدان سے کچھ کنکریاں اٹھا لو چنے کے دانے کے برابر. پہلے دن جو 3 جمرات ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق جو خواب میں جو ہے ہدایت دی گئی تھی لے کے چلے مینا کے پہاڑوں میں، تو شیطان نے 3 مرتبہ ان کو بہکایا. تو جیسے جیسے وہ بہکانے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو کنکری سے دور کیا، کنکری ماری. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، صبح قیامت تک جتنے حجاج کرام وہاں پہنچیں گے ان کو 3 جمرات کی رمی کرنی. پہلے دن بڑے شیطان کو صرف ایک کو 7 کنکری مارنی ہوتی، دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں کو 7 مارنی ہوتی. اور ہر کنکری مارنے کی فضیلت یہ ہے، ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ ایسا بڑا گناہ معاف کرتے ہیں جو اکیلا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اتنا بڑا گناہ اللہ معاف فرماتا ہے ہر کنکری پر. اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ یار ایک کنکری پر ایسے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، تو ہمارے نامہ اعمال میں تو بہت سارے گناہ ہیں. چلو حج تو مشکل ہوتا جا رہا ہے، خرچے بھی بہت ہو گئے ہیں، نمبر آئے نہ آئے اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو چلتے ہیں. اور مینا میں 7 کنکری کیا، ہم تو 21 ایک کو مار کے آئیں. اب اگر یہ 21 کنکری مارنے کے لیے آکسیجن میں چلا جائے تو کنکری مارنے پر بجائے ثواب ملنے کے گناہ ملنے کا تو امکان ہے، لیکن ثواب ملنے کا امکان نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کے محمود حاکم کا طریقہ نہیں ہے. تو دین اسلام نام ہے اللہ کے حکم کو ادا کرنا حضور کے طریقے کے مطابق. لہٰذا دوستو ہماری مرضی کچھ بھی نہیں، مرضی تو رب کی چلتی، مرضی تو رب کی چلتی. ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا، آج کے دن آپ کو بہت سارے کام ہیں، آپ نے سوچا کہ ابھی موقع مناسب ہے، باوضو بھی ہے، نہائے دھوئے ہیں، تو چلو جلدی سے ظہر کی 4 فرض ادا کر لو تاکہ ذہن فارغ ہو جائے. نہیں ہوگا، ظہر کی 4 فرض ادا ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ وقت ہی نہیں ہوا. ابھی معلوم ہوا دین اسلام نام ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا حضور کے طریقے کے مطابق. تو ایام حج میں بندہ جاتا ہے، عرفات کے اندر وقوف کرتا ہے، مزدلفہ کا وقوف کرتا ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے، رمی جمرات کرتا ہے، قربانی کرتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکموں کے مطابق ہوں گی تو بہت بڑی فضیلت پائے گا. اور فضیلت یہ کہ جو بندہ حج کرے اور اس میں فسق و فجور نہ کرے تو اللہ پاک اس کو وطن ایسا لوٹاتے ہیں جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو، ایسا پاک صاف کر کے لوٹاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو. کتنی بڑی فضیلت ملتی ہے. لیکن یہ کب؟ جب کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اعمال کرے، حضور کے طریقے کے مطابق. اس لیے دوستو اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو، تیار کرو کہ ہماری مرضی کو ہم ذبح کرتے. یہ قربانی یہی تو پیغام دیتی ہے. ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنے جذبات کو قربان کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو غالب کریں، اپنی طبیعت پر شریعت کو غالب کریں، اپنے شوق پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو غالب کریں. لیکن افسوس کی بات ہے زمانہ ہو چکا جانوروں کی قربانی کرتے کرتے، لیکن جذبات کی قربانی آج تک نہ دی، جذبات کی قربانی آج تک نہ دی. اب تو حال یہ ہو چکا ہے قربانی کا جانور بھی ڈے ٹو ڈے اسی دن خریدتے اسی دن ذبح. میرے بڑے بھائی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب فرمائے، وہ رمضان سے پہلے بکرا خریدتے تھے تاکہ رمضان میں سحر افطار کے موقع پہ جو کچھ فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے چھلکے ضائع ہوتے ہیں وہ بھی کام آ جائیں، اس کی پرورش بھی ہوتی رہے اور اس سے کچھ محبت اور مناسبت ہو جائے. اور اللہ نے ان کو ایسا ملکہ دیا تھا
وہ ایسا اس پہ ایسا محبت کا ہاتھ پھراتے کہ وہ بکرا زمین پہ نہیں سوتا، چارپائی پہ سوتا، اور پیشاب کرنے کے لیے ایسا اس کو عادت بنا دیتے تھے. ایک موری تھی جس پر ایک اسٹیل کی جالی لگی ہوئی تھی، اس کو اشارہ کرتے وہیں کھڑا کرتے اور وہ نشانہ بنا کے وہیں پیشاب کرتا اور اسی موری میں پیشاب گرتا، اور کوئی ٹکڑا یا کوئی پتا زمین پہ گر جاتا تو وہ نہیں کھاتا، اسے پلیٹ میں رکھ کر ٹوکری میں رکھ کے دینا پڑتا تھا، ہاتھ میں لے کر تو وہ کھاتا تھا. بکرا ایسا بازوق ہو جاتا. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بکرے سے غیر درجے محبت تھی، اس سال کا بکرا کچھ زیادہ ہی عجیب تھا. اور جب ذبح کے لیے لے کر گئے تو سب رو پڑے، تو ارادہ موقوف کیا اور آخری دن ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد سب روتے تھے. اس کی جذبات کی قربانی. تو ہمیں تو ان جانوروں سے مناسبت نہیں ہوتی، ہمیں ان جانوروں سے محبت نہیں ہوتی. تو جب جانور سے محبت نہیں تو محبت کی قربانی کہاں ہوئی؟ محبت کی قربانی کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے ویسے حکم تھوڑی دیا. اللہ تعالیٰ تو اس میں جذبات کی قربانی، مال کی قربانی، احساسات کی قربانی، ان تمام کی قربانی دیکھنا چاہتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے دوستوں، دیہاتوں کے اندر بکرے پالتے ہیں دیہاتی لوگ کہ بقرعید کے موقع پہ فروخت کریں گے، 2 پیسے ملیں گے. اب شہر کے امیر لوگ پہنچتے ہیں دیہاتوں میں اور بکرے والوں سے بکرے کا سودا کرتے ہیں. معاملہ طے ہو جاتا ہے، وہ پیسے گن کے مالک کو دے دیتا ہے. مالک رسی کھوٹے سے کھول کے آنے والے سیٹ کو دے دیتا ہے، اور سیٹ جب بکرے کو لے کے چلتا ہے تو بکرا پیچھے مڑ مڑ کے اپنے مالک کو دیکھتا ہے، وہ ننیاتا ہے، بولتا ہے مجھے کہاں بھیجا جا رہا ہے، میرے پیسے گن لیے آپ نے، مجھے کہاں بھیجا جا رہا ہے. اور وہ میں کرتے ہوئے جاتا ہے، سواری میں اس کو سوار کر لیا جاتا ہے، اور وہ زبان حال سے ہی کہتا ہے میرے مالک مجھے تیری شفقت یاد آ رہی، مجھے تیری محبت یاد آ رہی، مجھے تیری محبت، تیرا پالنا پوسنا مجھے یہ پڑ پائے گا. پھر تو کھیتوں سے اپنا کام کر کے آتا تھا، میری پشت پر محبت کا ہاتھ پھیراتا تھا، دن بھر کی بے چینی کو سکون مل جاتا تھا. جب تو اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلاتا تھا، چارہ کھلاتا تھا، میں نہال ہو جاتا تھا. ابھی تو نے مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا، پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا. کہ مالک مجھے تیری شفقت اور محبت یاد آئی. چنانچہ جب دیہاتوں کے بکرے شہروں میں جاتے ہیں اور شہر والے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کرتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ نہیں کھاتے، کئی وقت تک بھوکے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے اصل مالک کی یاد آتی رہتی ہے، اپنے اصل مالک کے پہلے کھوٹے کی یاد آتی. ایک جانور کے اندر اتنا احساس ہے، اس کو کھوٹا بدلنے کا احساس ہوتا ہے، افراد خاندان بدلنے کا احساس ہوتا ہے، اور ہم اشرف المخلوق ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کو بھول گئے. کتنی عجیب بات، کتنی عجیب بات. اس لیے دوستوں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے والے بنے، اور ایک صالح معاشرہ تیار کرے. اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین پڑھائیں، دین سمجھائیں، اس پر عمل پر کھڑا کریں، خود بھی عمل کریں، بچوں کو بھی اس پر عمل کرائیں. یہ دنیا کی زندگی زیادہ نہیں ہے، کچھ گزر گئی کچھ باقی ہے، اور حساب لگانے پر لگتا یہ ہے جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی اور جو بچی ہے وہ تھوڑی سی بچی. اور تھوڑی سی بچی ہوئی زندگی میں طلاق کی مافات بھی کرنی ہے، حفظ ما تقدم بھی کرنا ہے، تو بہت مشکل. لیکن اللہ سے کہنا چاہیے پیارے اللہ آج کے دور میں آپ نے اپنے بندوں کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ ان بندوں میں ایسی ایسی مشینری اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی تیار کر دی ہے، کوئی بھی کچرا، کوئی بھی کوڑا کرکٹ کچھ نہیں رہا. اب تو سارے ویسٹ جو ہے بیسٹ بن چکا ہے. ہر کچرا، ہر کوڑا جو ویسٹ تھا اس کو لوگوں نے بیسٹ بنا دیا ہے، تبدیلی کر کے بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نہ جانے کیسی خوبی کی چیزیں بنا رہے کچرے سے. تو جب پیارے اللہ انسانوں کو آپ نے صلاحیت دی ہے کہ انہوں نے ویسٹ کو بیسٹ بنا دیا ہے، تو پیارے اللہ آپ تو خالق و مالک ہیں کہ اللہ آپ ہمارے گناہ وہ اعمال جو ویسٹ ہو گئے
اور گناہ بن گئے، اللہ ان کو بیش بنا دیجیے، نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ تو مذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بہرحال دوستو، عبادت حج یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آدمی جو سر کے اوپر بال لگتا ہے، بال بھی آج کل تو شان والی چیز بن گئی۔ حجام کی دکانوں پر جاؤ، وہاں دیکھیں کیسے کیسے بھوت لوگوں کی فوٹو بنے ہوئے، اور وہ جو بھوت ہیں، حجام سے بندہ جا کے کہتا ہے کہ ایسا مجھے بھوتنی کا دکھ رہا ہے۔ یہ اردو زبان میں ایک عام گالی ہے بھوتنی کا، یعنی یہ تو بھوت کا بیٹا ہے، بھوتنی کا بیٹا ہے، ایسے بھوتنی کا جو دکھ رہا ہے ایسا مجھے بنا دو۔ ہائے ہائے، بعض بال تو بالکل خنزیر اسٹائل کے ہوتے ہیں، خنزیر کے پیچھے بیچ میں جو ہے بال بڑے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں سے چھوٹے ہوتے ہیں، دائیں بائیں سے چھوٹے کر دو تو خنزیر اسٹائل بنا دو۔ جس چیز کو اللہ پاک نے حرام کیا، جس کو حرام بنایا، تو اس کی اسٹائل اپنا رہے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہمارے نبی کے اخلاق، کہاں چلے گئے صحابہ کے اخلاق، کہاں چلے گئے جو ہے ہمارے اطوار عادات۔ ہم کفار و مشرکین اور ان تمام چیزوں کی مشابہت اختیار کرنے لگے۔ کتنی بری بات ہے دوست، ٹوپی لگا کے چلنا، داڑھی لگا کے چلنا، سفید سفید کپڑے پہننا، کرتا پاجامہ پہن کے چلنا، ہم نے اس کو اپنے لیے آر محسوس کرتے ہیں، یہ شرم کی چیز ہے۔ ارے ہماری شان تو اسی میں تھی۔ آج تک کسی انگریز نے کرتا پاجامہ جبہ نہیں پہنا ہوگا، ٹوپی نہیں پہنی ہوگی، لیکن سارا عرب جبے نکال کر ٹی شرٹ پہننے میں اور پینٹ پہننے میں فخر محسوس کر رہا ہے، ٹائی لگانے میں فخر محسوس کر رہا ہے، سارا عرب۔ یہ کتنی بڑی غلامی، یہ کیسی ذہنیت ہے دوست، یہ کتنی بڑی کمزوری کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں اور دوسروں کی چیزوں کو ہم فخر کے طور پر قبول کر رہے ہیں۔ کھانا ان کے اسٹائل کا، پخانا ان کے اسٹائل کا۔ کیا مطلب پخانا؟ ہر جگہ حرم شریف میں جہاں بھی مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ جہاں بھی ہوٹلوں میں کوئی کور رکھے ہوئے انگلش اسٹائل، اور ان پہ بیٹھ کے استنجے سے فارغ ہونا تو اسکوٹر چلانے سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہر جگہ تو کھانا ان کے اسٹائل، ان کے طریقے کا، اور پخانا ان کے طریقے کا، سونا اٹھنا بیٹھنا ان کے طریقے کا۔ تو پھر ہمارے نبی کا طریقہ کہاں گیا؟ اس کو کس نے اپنا رہے ہیں، اس کو کہاں فالو کر رہے ہیں؟ اس لیے دوستوں، غیروں نے ہمیں دین کے بارے میں اتنا پریشان نہیں کیا جتنا کہ ہم خود دین کو چھوڑ کر خود پریشان ہوتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو پانی پینے کا ہے، کس غیر نے مخالفت کی ہے، کس نے پابندی لگائی ہے، کیوں نہیں پیتے؟ تنہائی کے بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری عبادات ہیں، کس غیر نے پابندی لگائی، کس نے منع کیا ہے، ہم کیوں فالو نہیں کر رہے، کیوں ان پر عمل نہیں کر رہے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی، اللہ تعالیٰ نے جس حکم کو ادا کرنے میں جو حکمت رکھی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ادا کر کے اس حکمت کو پانے والے بنے، اس حکمت کو پانے والے بنے۔ پھر دیکھیے اللہ پاک زندگی میں کیسی برکت عطا فرمائے۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اس نیت سے آئے ہیں، اور جو میں نیچے ملاقات کے موقع پر کہا بھی کہ ہم بیت کے ارادے سے آئے ہیں، یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے یہ کلمات صرف دل سے پڑھنا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت
جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ کے شکریہ کلمات پڑھنے کے بعد ہم توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. ہلکے پھلکے معمولات ہے سمجھ لیں. 5 وقت کی نمازوں کو اہتمام سے ادا کرے، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ. ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرے. اس کے علاوہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی، 3 تسبیحات کا اہتمام کرے. نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اس پر عمل کریں، استقامت کریں. انشاءاللہ جیسے ملاقات ہوتی رہے گی تاہی میں آپ اپنے حالات کو سامنے پیش کریں گی، اور حالات کے پیش نظر پھر معاملات اوپر نیچے کرنے کا موقع ملے گا کہ معاملات بڑھانے ہیں، کم کرنے ہیں، کس طرح یہ تبدیل کرنے ہیں، وہ مرحلہ بعد میں ہوگا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان الملک العال الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. الذی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ، آپ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے. اللہ اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دیجیے. اللہ اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ، ہم نے گناہ کر کر کے آپ کو ناراض کر دیا. اللہ جی آپ راضی ہو جائیے. اللہ جی آپ راضی ہو جائیے. اللہ جی آپ راضی ہو جائیے. اچھے اللہ آپ راضی ہو جائیے. سونے اللہ آپ راضی ہو جائیے. اللہ امت میں نہ جانے کتنے بیمار ہیں، شفا عطا فرما دیجیے. اللہ آپ کے پاس شفا کے خزانے ہیں. اللہ شفا عطا فرما دیجیے. اللہ شفا عطا فرما دیجیے. اللہ عافیت سے شفا عطا فرما دیجیے. صحت دے دیجیے، تندرستی دے دیجیے، اعمال کی توفیق دے دیجیے، ایمان کامل دے دیجیے. میرے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، میرے اچھے اللہ، ہم محتاج ہیں اور آپ غنی ہیں. اللہ ہم سائل ہیں اور آپ دینے والے ہیں. میرے پیارے اللہ، ہم ہاتھوں کا پیالہ پھیلا کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، اور آپ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں، بھکاری کو ڈانٹو نہیں. میرے پیارے اللہ، جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرے، کوئی بھیک مانگے، اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو جھڑکو نہیں، تو پیارے اللہ آج ہم بھی تو بھکاری بن کر آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ آپ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے. اللہ آپ جھڑکیے نہیں، اللہ آپ ہمیں کھدیڑیے نہیں، اللہ آپ ہمیں بھگائیے نہیں. اللہ جی ہماری سن لیجیے.
اللہ جی ہمارے سن لیجیے، امت کے بیماروں کو شفا دے دیجیے۔ گھر گھر میں لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، معصوم بچے بیمار ہیں، بڑی عورتیں بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، بھائی بہن بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے دیجیے، اللہ سب کو صحت دے دیجیے، اللہ سب کو تندرستی دے دیجیے، اللہ ظاہری بیماریوں سے بھی شفا دے دیجیے، باطنی بیماریوں سے بھی شفا دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، عزت ملنے کے بعد ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے، اللہ طاعت کی عزت عطا فرما، معصیت کی ذلت سے حفاظت فرما، اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جن بچوں نے اللہ قرآن پاک کے امتحان میں کامیابی نصیب فرمائی، اللہ جس طرح دنیا کے امتحان میں آپ نے ان کو کامیاب فرمایا، اللہ ہم سب کو آخرت کے امتحان میں کامیاب فرما دیجیے، آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، معصیت میں گزر گیا، نہیں پتا اب زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ کہ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، کہ اللہ اختیار سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھیں، کہ اللہ ہمیں حضوری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، میرے سہنے اللہ، میرے اچھے اللہ، زندگی کی شام نہ جانے کس گلی میں ہو جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ اللہ ہم اس دنیا سے ایسے پاک صاف ہو کے جانا چاہتے ہیں کہ اللہ جس طرح سے آپ کو پسند ہے کہ اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں صاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ جی رحم فرما دیجئے، اللہ جی رحم فرما دیجئے، اللہ جی ترس کھا لیجئے، اللہ جی ترس کھا لیجئے۔ امت میں نہ جانے کتنے پاکیزہ نفوس والے لوگ کہ اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کہ اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، کہ اللہ سب کو اپنی ولایت کاملہ عطا فرما، کہ اللہ محبت کاملہ عطا فرما، معرفت کاملہ عطا فرما، کہ اللہ وہ محبت، کہ اللہ جس محبت کا سامنے والا جھک جایا کرتا ہے، سامنے والا نیچی نظر کر لیتا ہے، کہ اللہ ایسی محبت عطا فرما، کہ اللہ ایسی محبت عطا فرما۔ پیارے اللہ، سونے اللہ، اچھے اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما، تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، مساجد اسلامیہ، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں کہ اللہ سب کو شیر و شکر بن کر محبتوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ضائع ہونے سے حفاظت فرما، نیک نامی عطا فرما، بدنامی سے حفاظت فرما۔ کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر جتنی جائز نیک تمنائیں ہیں جن کو مخلوق کے سامنے ہم کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، کہ اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں اور مرادوں سے واقف ہے، کہ اللہ تمام کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔